خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے کے اندر خواب کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، خواب کا علم کیسا ہوتا ہے، خواب جو نظر آتے ہیں یہ کیوں نظر آتے ہیں، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے، جان سکیں گے، سن سکیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ، اول تاخیر سلسلے میں آپ نے شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری معلومات اس سلسلے میں اللہ کی رحمت سے آپ کو حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا نہ بھولیے، اپنی زندگیوں کا حصہ درود پاک کو بنائیے، انشاءاللہ بے شمار اس کی برکات اللہ کی رحمت سے ہمیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مولانا اسد مدنی صاحب ہیں، جو آپ کے خوابوں کی تعبیریں انشاءاللہ بیان کیا کریں گے۔ بڑھتے ہیں ان کی جانب۔ کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بہت ساری معلومات ہم نے ناظرین کو دینی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ ایک بڑی ہی حیرت انگیز اور دلچسپ چیز بھی ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر پوچھنے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو خواب سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نارملی اس کے بتانے والے کم ملتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، لیکن کم ملتے ہیں۔ خواب کیا ہے، اس کے بارے میں جو سوالات ہیں یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ایک شان ہے اور اس کا یہ مظہر ہے کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو اس کے ظاہری حواس، یعنی ہم جاگتے ہوئے جو اپنے حواس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ سائلنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے جو باطنی حواس ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ باطن کی نظر سے، روحانی طور پر کہہ لیں آسان لفظوں میں، خواب میں وہ کچھ دیکھتا ہے، وہ کچھ ایکسپیرینس کرتا ہے جو جاگتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جو ہمیں بیان کیا گیا، اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایکسپیرینس تقریباً ہر شخص، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، سبھی کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، باطن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ظاہری ٹانگوں سے نہیں چل رہے ہوتے، لیکن روحانی طور پر ہم بہت ساری جگہوں پر سیاحت کر سکتے ہیں، بلکہ ان مقامات پر ان عجائبات کو ہم دیکھ پاتے ہیں جو ظاہری طور پر دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ خواب کا قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہمیں تذکرہ ملتا ہے؟ کوئی خواب ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بھی کچھ ہے ان کا تذکرہ وغیرہ؟ جی بالکل، قرآن و حدیث میں اس کا صرف تذکرہ ہی نہیں بلکہ بکثرت ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا جو ارادہ فرمایا، اس کی بنیاد آپ کا خواب تھا۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چاند ستارے دیکھے اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، وہ بھی خواب کا معاملہ تھا۔ جب آپ قید میں تھے تو 2 قیدی آپ کے پاس آئے، اپنا خواب بیان کیا، آپ نے ان کی تعبیریں بیان فرمائی، اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام کے کئی خواب قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ احادیث کی طرف آتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے موضوع پر کافی کلام ارشاد فرمائے۔ کئی حدیثیں ہیں خواب کو
اللہ کی نعمت قرار دیا گیا، خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ فجر کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ تو بعض اوقات صحابہ کرام بیان کرتے اور اس کی تعبیر آپ ارشاد فرماتے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب کی تعبیر بیان کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، جبریل امین نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ صحابہ کرام کا خوابوں کی تعبیر بیان کرنا یہ بھی بکثرت ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، خواب سے متعلق روایتیں جس کے اندر کس کو بیان کیا جائے کس کو نہ بیان کیا جائے وہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یوں اگر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن و حدیث میں بکثرت خواب اور اس کی تعبیر اس سے متعلق ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ چلے ماشاءاللہ، یہ تو ہمیں معلومات ہو گئی کہ قرآن و حدیث کے اندر خوابوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب ہیں، حدیث کے اندر صحابہ کرام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ یہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ کب سے ہے، کتنا پرانا ہے، اور کیا فرمائیں گے سوال؟ یہ علم تو بہت قدیم ہے، ٹھیک، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا تذکرہ جب قرآن کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں صحیح خواب کی تعبیریں بیان کی جاتی تھی، ٹھیک، اور بھی اس کے جو ہے وہ ذکر ملتے ہیں۔ اسی طرح اس امت میں اگر ہم بات کریں تو جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اس امت کے اندر بھی اس کا تذکرہ اور یہ ابتدا ہی سے رہا۔ لیکن خوابوں کی تعبیر کے علم میں جن کو بڑا نام مانا جاتا ہے، جن کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے جن کی خصوصیت کے طور پر جو جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ذکر فرمایا، صحیح، وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو آپ سے پہلے بھی خواب اور اس کی تعبیر کا علم تو تھا، لیکن ایک نمایاں حیثیت سے، ایک ماہر ہونے کی حیثیت سے اور ایک خصوصیت کے اعتبار سے سب سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس امت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ذکر پہلے ہو چکا۔ آپ کے بعد اس فن کے اندر سینکڑوں علماء نے کلام کیا، بڑے بڑے علماء جو فقہ کے اعتبار سے مشہور ہیں، کوئی تفسیر کے اعتبار سے مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خوابوں کی تعبیر کے علم پر، اس موضوع پر بہت کلام کیا ہے۔ جب میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ پہلے تو ایسی چیدہ چیدہ معلومات تھیں، لیکن جب اسے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے بھی حیرت تھی کہ اس پر اتنی کتابیں اور اتنے علماء نے، اتنے بزرگوں نے کلام فرمایا۔ مثال کے طور پر جو علم سے ذرا رغبت رکھتے ہیں اور خاص طور پر فقہ سے، تو علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، بڑے فقیہ تھے، تو ان کا جو شہرہ ہے، جو ان کی شہرت ہے وہ تو فقہ کے اعتبار سے ہے، لیکن ان کی بڑی زبردست کتاب ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے تعطیر الانام کے نام سے، تو وہ خوابوں کی تعبیر پر ہے اور پوری مطلب سینکڑوں ہزار کے قریب اس کے غالباً پیجز ہیں، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے کلام کیا، لیکن ظاہر ہے کہ کلام تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو زیادہ شہرت ملتی ہے، زیادہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور کسی فن کے اندر کسی کو امام کا درجہ کہیں تو وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے اس امت میں بڑے ناموں میں سے ہے۔ پھر اگر ائمہ اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جو ہے کتابوں میں بکثرت ملتا ہے، اور پھر تقریباً علماء نے اس فن پر کلام کیا ہے، بعضوں نے کم، بعضوں نے زیادہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں یہ بھی ہمارے معلومات میں اضافہ ہوا کہ اس فن میں بڑے بڑے علماء جو ہے انہوں نے اپنے قلم کو جنبش دی ہے، اور سینکڑوں کتابیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اور بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہمیں بتائیے کہ خواب کس وقت، بندہ کبھی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو کون سے ٹائم میں خواب دیکھے تو خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، اور کون سے وقت کے خواب زیادہ تعبیر کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں؟ اچھا، عوام میں نا ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین بھی بعض یہ سمجھتے ہوں، تو ایسا نہیں ہے، دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے۔
البتہ چونکہ بکثرت سونا رات میں ہی ہوتا ہے اور رات ہی سونے کے لیے آرام کے لیے، تو ظاہر ہے کہ رات میں خواب زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو ان کی تعبیریں بھی اس اعتبار سے ہوں گی۔ جہاں تک وقت کا تعلق ہے، تعبیریں تو مختلف اوقات کی ہوتی ہیں، صحیح، لیکن کس وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے کافی کلام کیا ہے علماء نے، اور ان سب کا میں ایک مفہوم عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رات کے ابتدائی حصے میں خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو صبح کے قریب وقت ہوتا ہے یا صبح کا جو وقت ہوتا ہے، صحیح، اس وقت میں خواب جو دیکھا جائے اس کی تعبیر جلد بھی ظاہر ہوتی ہے اور زیادہ سچی بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس اعتبار سے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو فجر کے ابتدائی وقت سے جو کچھ پہلے کا وقت ہے یا رات کا آخری حصہ کہہ لیں، تو اس وقت جو خواب دیکھا جائے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اللہ کے نیک بندے خاص اس وقت کے اندر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں صحیح، جو اللہ کے حکم سے خاص اس وقت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہ چونکہ اس وقت کو نسبتیں حاصل ہیں، تو اس وجہ سے اس وقت میں دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے یہ بھی ماشاءاللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ چاہے خواب دن میں دیکھیں یا رات میں دیکھیں، تعبیر دونوں کی ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ تعبیر جلد جو ہے وہ کس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اچھا، خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کس کس طرح کے خواب ہوتے ہیں، اور خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا اگر ہماری رہنمائی فرما دیں تو۔ بعضوں نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں اور بعضوں نے 4 کی ہیں۔ صحیح، ایک قسم تو وہ ہے کہ جو من جانب اللہ ہے اور وہ نعمت کے طور پر ہے، صحیح، جس کو خوشخبری کہا جاتا ہے، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ٹھیک، اور مسلمان کے لیے اس کے اندر مستقبل میں پیش آنے والے کسی اچھے واقعے کی خبر ہے۔ اگر کوئی کسی مشکل کے اندر ہے تو اس سے نجات ملنے کی دلیل ہے۔ کسی کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج کو جائے گا، مدینہ پاک کی حاضری اس کو نصیب ہوگی، تو کسی بھی طرح کی نعمت کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ سچے خواب بھی ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، صحیح، یعنی کہ اس کے اندر شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، جو کہ اچھے نہیں ہوتے۔ وہ جھوٹے خواب بھی ہوتے ہیں، وہ مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، صحیح، اس کے اندر کسی خلاف شریعت بات کی ترغیب بھی موجود ہو سکتی ہے، 2 مسلمانوں میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کو پریشان کرنا مقصود ہو سکتا ہے۔ جس طرح شیطان جاگتے ہوئے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے بھی خواب کے اندر اس کا عمل دخل ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ قسم ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جس کو ادغاث سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر فضول خواب بھی ہیں اور وہ خواب بھی ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، سارا دن اس کا کام ڈرائیونگ کرنا ہے، اس کی جاب ہے، اب وہ رات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈرائیونگ ہی کر رہا ہے۔ اچھا، دن بھر انسان جو سوچتا رہا کسی خاص مقصد کے طور پر، کسی خاص چیز کے طور کو، تو اب وہی چیز وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح غیر مربوط قسم کے خواب بھی ہوتے ہیں، غیر واضح قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں جن کی تعبیر پھر نہیں ہو پاتی۔ مثال، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں گھوڑے پر جا رہا ہوں، اچانک وہ گھوڑا مچھلی بن گیا۔ اچھا، اب وہ مچھلی پہ جاتے جاتے جو ہے نا، وہ مچھلی آسمان کی طرف جو ہے وہ پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دیا۔ وہ اڑی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے نا وہ آسمان نیچے ہو گیا اور زمین اوپر ہو گئی۔ اب یہ ایک بے ربط سی چیز ہے اور اس کا پس منظر اور کوئی بھی چیز کنیکٹڈ نہیں ہے نا، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، خلاف واقع بھی ہے، تو پھر ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے، البتہ بعض خواب جو ہے وہ بظاہر ایسے معلوم ہوتے ہیں، عام آدمی کو ہو سکتا ہے فیل ہو کہ یار اس کی تو کوئی بھی تعبیر نہیں ہوگی، لیکن اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ وہ پھر ظاہر ہے کہ جس نے تعبیر بیان کرنی ہے تو وہ اس میں غور کرتا ہے کہ یہ مربوط ہے، اس کے اندر کوئی تعبیر کا پہلو ہو سکتا ہے یا بالکل فضول ہے یا دیکھنے والے کے اعتبار سے یہ مختلف ہے، تو اس کے اختلاف سے پھر اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔
اچھا چلے یہ بھی ماشاءاللہ اچھی وضاحت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خواب رحمان کی طرف سے ہیں، کچھ شیطان کی طرف سے ہیں، اور رحمان کے خواب یہ انعام ہے، اور شیطان کی طرف سے جو خواب ہیں وہ ظاہری بات ہے شیطان کی طرف سے ہیں تو وہ انعام تو ہو نہیں سکتے۔ اللہ پاک ایسے خوابوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا یہ بھی بیان کر دیجئے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواب آتا ہے اور وہ خواب ہمیں پریشان، ہم اس کی تعبیر کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی تعبیر تو پتہ نہیں ہمیں، خواب دیکھا ہے اچھا ہے یا برا ہے کیسا بھی ہے، اس کو لے کر پریشانی جو ہے وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا خواب جو ہے اس کو دیکھ کر، اس کو بنیاد بنا کر اس چیز کی طرف بندے کو لگ جانا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں خواب دیکھ لیے تو اب ایسا ہی ہوگا؟ اس معاملے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، خواب سے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا۔ آسان لفظوں میں اس کو بیان کروں تو غالب تو یہی ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے گی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس کا خلاف ہو سکتا ہے ویسا نہ بھی ہو۔ صحیح، تو اس کے اندر دوسری طرف کی پاسبلٹی بہرحال موجود رہتی ہے، لیکن اللہ پاک کی ایک شان ہے اور نظام تکوینی کے اعتبار سے جیسی تعبیر بیان کی جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے۔ البتہ بعض اوقات جو ہے وہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بری تھی، لیکن اس کے بعد خواب دیکھنے والے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لی، جیسا کہ ہم ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچ گیا، صدقہ کر دیا، اور خواب کے ذریعے جو آنے والی مصیبت تھی جس کے بارے میں انڈیکیشن تھی تو صدقے کی برکت سے بندہ اس سے محفوظ ہو گیا۔ تو اس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ عام بندے کے اعتبار سے ہے، البتہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتے ہیں، ٹھیک، اس کے اندر جھوٹ کا جو ہے وہ دخل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں یہی کہا گیا نا کہ بظاہر دیکھا جائے تو بیٹے کو ذبح کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کا ارادہ فرمایا، حالانکہ خواب دیکھا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار بھی ہو گئے، وہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کے نبی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وحی الہی ہے، بلکہ وحی کی جب ہم قسمیں پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، جو بھی اقسام ہیں، اور پھر اب اس کے اندر جب حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے اور وحی کا جہاں پہ کیٹیگریز ہوتی ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک قسم ہے، خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب جب اللہ پاک کی طرف سے وحی کی ابتدا ہوئی تو اس کے اندر اچھے خواب بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی کے خواب کی حیثیت وہ جدا ہے، عام آدمی کے خواب کی حیثیت جو ہے وہ جدا ہے۔ چلیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی وضاحت ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہ یقینی ہیں، اور بقیہ جو عام مخلوق ہے ان کے خواب ویسے یقینی نہیں ہیں۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو خواب آتا ہو اور وہ دیکھتا ہو کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور خواب میں کوئی ایسا عمل جو ہے وہ بیان کیا گیا یا کرنے کو کہا گیا جو ناپسندیدہ ہے یا خلاف شرع ہے، تو اس معاملے میں علماء تعبیر نے کیا رہنمائی فرمائی اور ہماری شریعت مطہرہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی بالکل، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، اس طرح لوگ پوچھتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک اصول جو ہے وہ اگر ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہو جائے گا اور ان کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ ہمارا جو خواب ہے جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ وہ حجت نہیں ہے، اگر تو وہ شریعت کے موافق ہے تو اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں، بلکہ کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی دعوت ملی، صدقہ کرنے کی دعوت ملی، کوئی اور کسی مسلمان کی مدد کرنے کی دعوت ملی تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر خواب کے اندر آ کر، خواہ وہ کسی بزرگ کی شکل میں آ کر کوئی کہتا ہے کہ آج سے تم پہ 5 کے بجائے 4 نمازیں 1 معاف ہے، تو خواہ وہ کسی کی بھی شکل میں آئے اور خواہ وہ اپنا کوئی بھی تعارف کروائے، لیکن ظاہر ہے شریعت نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور 4 ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب یہ کہا جائے گا کہ یا تو اس کے سننے میں خلل واقع ہوا ہے جو خواب دیکھنے والا ہے، یا جس نے بیان کیا ہے جیسا اس نے بیان کیا ویسا اس نے سمجھا نہیں ہے۔ مثال ہے، یہ مثال دی گئی، علماء نے مثال دی ہے کہ کوئی کہے کہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ نماز معاف ہے، تم مت پڑھا کرو،
تو حقیقت میں اس کو یہ کہا گیا کہ تم نماز پڑھو اگر اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور یہ اس کو لگا کہ مجھے یہ کہا گیا، تو علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہوگا کہ تم نماز پڑھو، لیکن اس کے سمجھنے میں مسٹیک ہوئی تو اس نے سمجھا کہ مجھے کہا گیا کہ نہ پڑھو، تو اس کی سمجھ کا قصور قرار دیا جائے گا۔ تو اصول یہ ہے کہ خواب میں اگر خلاف شرع بات کرتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو دیکھے یا اس کو کوئی کہتے ہوئے پایا جائے تو ظاہری شریعت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اس کے خواب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلے جی، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی بات اور وضاحت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی بات منسوب کی نہیں جا سکتی جو شریعت کے خلاف ہو، اور اگر خواب آئے بھی تو اسے اپنی سماعت کی کمزوری اور نہ سمجھی کہیں گے کہ مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی، حکم وہی ہوگا جو شریعت مطہرہ کا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ خواب آئے تو اس کو کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور کس سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے؟ نارملی ہوتا کیا ہے کہ محلے میں دیکھا ہے کوئی دیندار شخص ہے، داڑھی والا ہے، اس کو خواب بیان کر دیں گے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، وہ بعض اوقات مشہور یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مرتا ہوا خواب میں دیکھیں گے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کو خواب میں دیکھا، وہ خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب یہ سمجھتا ہے کہ میری جو ہے وہ ٹائم قریب آ گیا ہے اور میرا بھی جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو بعض اوقات ہم کسی ایسے شخص سے خواب پوچھ لیتے ہیں جو اس علم کا ماہر نہیں ہوتا، تو پھر وہ تعبیر بیان کر دیتا ہے۔ تو کیا اس طرح خواب پوچھنے سے اس تعبیر کا اثر ہوتا ہے یا ہر ایک سے ہمیں خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے؟ دیکھیے، جو برا خواب ہے وہ تو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اب ایسا خواب ہے جو بظاہر اچھا ہے یا کم از کم یہ ہے کہ وہ برا نہیں ہے ٹھیک ہے، اور بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، تو ایسا خواب بھی ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کی شان ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے ویسا ہی خواب کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کسی عام شخص کے سامنے بیان کی اور اس نے بری تعبیر کر دی تو ہو سکتا ہے ویسا ہی ظاہر ہو جائے۔ صحیح، تو یا تو اس کو بیان کریں کہ جو آپ کا بہت اچھا دوست ہے، کہ وہ اس کا غلط مفہوم بیان نہیں کرے گا، کوشش یہی کرے گا کہ وہ اس کو صحیح مفہوم پر ہی لے کر جائے، صحیح، یا جو اس تعبیر کے فن کا ماہر ہے، جو اس علم کا جاننے والا ہے، اس سے آپ نے پوچھنا ہے تو اس کے سامنے بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، جو اس علم کا جاننے والا ہے۔ ہر ایک کے سامنے، جیسے آپ نے مثال دی کہ صبح اٹھتے ہیں، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ خواب دیکھا، صبح اٹھے، جو سب سے پہلا شخص ملا تو اسی کو جو ہے وہ خواب بیان کر دیا، تو یہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور حل بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، اور ہوتی ہے واقعی، ظاہر ہے ایک نفسیاتی بات ہے، ایک نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی بھی میں غلط یا ڈراؤنا خواب دیکھوں گا تو میں چاہوں گا کہ یار کسی سے شیئر تو کروں، تو یہ کرنے کے بجائے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں، یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کو برے ہی خواب آتے ہیں، مطلب کبھی اس کو کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے، اب وہ پھر یہی سوچتا رہتا ہے، یہ سمجھیے کہ اس کی زندگی میں ہیں ہی برے خواب، وہ اچھا خواب دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ حضرت مجھے خواب ہی جو ہے نا وہ برے نظر آتے ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، تو ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ اچھے خواب بھی بعض اوقات نظر آتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے نا وہ جن کو ڈراؤنے خواب ہی نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ میں وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، ٹھیک، اور وظیفے سے پہلے یاد رکھیے کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ اگر بہت زیادہ غلط چیزیں دیکھتا، سنتا، سوچتا ہے تو اس طرح کے خواب نظر آئیں گے، اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے، آپ اچھا سنتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نظروں کے سامنے اچھے مناظر گزرتے ہیں تو آپ کو خواب بھی اچھے نظر آئیں گے۔ صحیح، تو سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ جاگتے ہوئے آپ کا ماحول کیا ہے، آپ کی مصروفیت کیا ہے، اس کو آپ پازیٹیو کریں، اچھا کریں۔ دوسری بات، جب سونے کے لیے جائیں، نیند کے لیے جائیں، صحیح، اس وقت آپ اپنی کیفیت پہ غور کریں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہونا یہ بھی برے خوابوں کا اور ڈراؤنے خوابوں کا باعث ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ رات سونے سے کافی دیر پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد کچھ واک وغیرہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے،
باوضو سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، صحیح، نماز پڑھ کے سوئیں، قرآن مجید کی آخری 2 صورت معوذتین جن کو کہا جاتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ لیں، ہاتھوں پر پھونک کے اس کو جسم پر دم کر کے پھیر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو برے خوابوں سے محفوظ رکھے گا۔ صحیح، تو اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا، برے خواب آنا بند ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر پھر بھی جان نہیں چھوٹتی تو وظیفہ لوگ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا متکبرو اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ سونے سے پہلے وہ شخص پڑھ لے کہ جسے ڈراؤنے خواب یا برے خواب زیادہ کثرت سے نظر آتے ہیں، ٹھیک، تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اس کو ڈراؤنے اور برے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اسد بھائی یہ بھی بتائیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ خوابوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تعبیر کا علم، تو وہ کہاں سے حاصل کرے اور اس کے لیے کیا ہے، اس پر بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو دلچسپی تو ہوتی ہے، اور ایک آدھ کتاب لے کر خالی پڑھ لینا ٹھیک، یہ کافی نہیں ہوتا۔ صحیح، اس کی مہارت کے لیے کئی علوم وہ جاننا ضروری ہوتا ہے، تو وہ علوم بھی معلوم ہونے چاہیے، پھر کسی کے ساتھ مربوط رہ کر اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تربیت بھی چاہیے، پھر اپنی کامن سینس بھی اس میں بہت حد تک میٹر کرتی ہے، کیونکہ ایگزیکٹ ہر خواب کی تعبیر لکھی ہوئی مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جب خواب بندہ دیکھتا ہے پھر اس کی پرسنالٹی کیا ہے، پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نہیں کہتا کہ اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ بہرحال پورے ہونے چاہیے، اور بعض لوگ تو انٹرنیٹ سے کوئی بھی کتاب یا جنتری نکال کر اپنے خوابوں کی تعبیر خود ہی نکال لیتے ہیں، اور علم دین سے ان کا وہ شغف اور وہ مہارت نہیں ہوتی جو ریکوائرڈ ہونی چاہیے، تو پھر وہ مسٹیک بھی کرتے ہیں، ٹھیک، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی کا خالی ایک کتاب لے کر یا اس طرح انٹرنیٹ سے دیکھ لینا یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کبھی تکا لگ جائے صحیح، اور جو سمجھا ہے ویسا ہو جائے، صحیح، لیکن ایک باقاعدہ علم کا ہونا اور ایک کبھی تکا لگ جانا، اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے اچھی بات فرمائی ہے کہ علم کا شغف ہو اور کسی کی تربیت میں اور صحبت میں رہ کر حاصل کیا جائے تو فائدہ ہے۔ ناظرین غور کرنا چاہیے کہ علم کوئی بھی ہو، چاہے خواب کا علم ہے، چاہے وہ کوئی اور علم ہے، فقہ کا علم ہے، یا قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یا دینی مسائل ہیں، کوئی بھی ہیں، تو اس کے جو ماہرین ہیں انہی سے رجوع کیا جائے تو اسی میں عافیت ہے۔ یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو جو اس علم کے ماہر ہیں ان کی صحبت میں رہ کر آپ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آج کا یہ پروگرام ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امید ہے بہت ساری معلومات آپ کے لیے نئی ہوگی اور آپ نے بہت سارا کچھ سیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ اسی طرح کی بہت ساری باتیں آپ اس پروگرام میں جو ہے وہ ملاحظہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت فرمائے، عافیت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر